سوکن بھی کہتے ہیں، سوتن بھی کہتے ہیں، پنجابی میں سوکن کہتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا لفظ کو ملائم کرتے ہیں پنجابی والے، سوکن کہہ دیتے ہیں، یعنی ایک شخص کی دو بیویاں آپس میں، یہ دونوں بیویاں سوتن، سوت یا سوکن کہلاتی ہیں۔ اور سوکن کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایک ضرب المثل ہیں، کیا عورت، دو عورتیں ایک مرد کے حلقہ ازدواج میں ہوں، وہ عورتیں جن کو پتہ ہے کہ اس مرد کی اور بھی بیویاں ہیں۔ کچھ آج کل کے مرد مومنین یہ ایک اچھا کام کرتے ہیں کہ خفیہ شادیاں کرتے ہیں، اور ان کی ایک بیوی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی اور کتنی بیویاں ہیں۔ ویسے عورت کی حس تیز ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے لیکن پروف نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ ڈھونڈتی رہتی ہے اس کے لباس میں، اس کے جیب میں، اس کے ادھر ادھر، لیکن بعض عورتیں اتنا میدان ان کے پیچھے جاسوسی کا نیٹ ورک ان کا قوی نہیں ہوتا، ثبوت نہیں ملتا، ورنہ انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہے کانا ہے، یہ کچھ کرتا ہے، یہ باہر اس نے کچھ سلسلہ رکھا ہوا ہے، اور ہوتا ہے بہت ساروں کا۔ اور یہ مرد کی ایک بڑی ہوشیاری ہے، اور جن کی تعدد ازدواج کی نیت ہے وہ یہی فارمولہ رکھیں، خفیہ رکھیں، کم از کم ایک دوسرے سے دونوں کو بے خبر رکھیں، ورنہ عذاب اس مرد کے لیے پیدا ہوگا۔ عورت کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ عورت سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ بیوی مرد کے لیے دوسری عورت کو تحمل نہیں کرتی، یہ ایک نسوانی عورت کے اندر ہے، یہ خصلت اس کی طبیعت میں ہے کہ وہ عورت مرد کے ساتھ کسی عورت کو بھی، مثلا بیوی مرد کی ماں کو بھی برداشت نہیں کرتی، چونکہ وہ بھی عورت ہے۔ مرد کے ساتھ جتنے مرد تعلقاتی ہوں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مرد کے ساتھ کسی بھی عنوان سے کسی عورت کا کوئی تعلق ہو، یہ بیوی برداشت نہیں کرتی۔ ماں کر لیتی ہے، بہن کر لیتی ہے، باقی عورتیں باقی پوسٹ کر لیتی ہیں، بیوی بے حیثیت بیوی یہ اس کے لیے سخت ہوتا ہے کہ مرد کسی دوسری عورت سے بھی تعلق ہو اس کا، اگرچہ وہ اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ اور اس کے رشتے کیوں نہ ہو، نہیں برداشت کرتی۔ یہ عورت کے اندر تنگی ہے، یہ جو آگے عورتوں سے مشورے نہ لیں، اس تنگی کی وجہ سے، تنگ دلی کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، اس گمراہی کی وجہ سے، یہ اس میں کیا حرج ہے کہ مرد کی اپنی والدہ بھی ہو، اس کی بیوی بھی ہو، اور یہ بیوی جو ہے اس کی ماں کو برداشت کرے، تحمل کرے۔ لیکن ایک عورت کے لیے خصوصاً تہذیب کا بھی اس میں بڑا دخل ہوتا ہے، جس ماحول میں یہ عورت پرورش پائی ہے، جس گھر میں رہی ہے وہاں ایسا ہی تھا، وہاں ہر عورت کی دشمن ہے، اور اس گھر میں جو اولاد پلی ہے، بچیاں، انہوں نے بھی یہی سیکھا ہے، کسی جگہ بھی وہ تحمل نہیں کر سکتی۔ خصوصاً عورت بے حیثیت زوجہ اس مرد کے حلقہ ازدواج میں کسی دوسری عورت کو مزاجن پسند نہیں کرتی۔ اور عورت کے اندر جو ایک رجحان ہے زینت کا، زینت پسند ہے عورت کی ذہنیت، نفسیات، مزاج، شخصیت زینت پسند ہے، تزئینات زیادہ خواہش رکھتی ہے، ہر طرح کی تزئینات، اپنی ذات، اپنی جسم کے لیے زینت پسند کرتی ہے، اپنے گھر کے لیے زینت پسند کرتی ہے، اپنے ماحول کے لیے زینت پسند کرتی ہے۔ اور یہ زینت پسندی اس کی خوبی ہے، خامی نہیں ہے، یہ خوبی ہے اس کی۔ لیکن یہ زینت پسندی جب ہدایت یافتہ نہ ہو مشکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، ورنہ زینت پسندی انسان کی ایک خوبی ہے۔ زینت پسندی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زینتیں مقرر کی ہیں، اور انسان کو حکم دیا ہے کہ یہ زینت اختیار کرے۔ عطا عبادتوں کے اندر زینتوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ یہ زینت لحاظ کرو، یا اپنی روزمرہ زندگی میں زینت کو ملحوظ خاطر رکھو اپنا، کہ زینت آپ سے دور نہ ہو۔ لیکن اسے ہمیں ذرا تشریح کرنا پڑے گا کسی اور مناسبت میں، کسی اور وقت میں، کہ انسان کے لیے مردانہ یا زنانہ جو زینت ضروری ہے، حتمی ہے، یعنی اس کی انسانی ہونے کے لیے ضرورت رکھتی ہے، وہ کیا ہے، تاکہ حد سے آگے گئی ہوئی وہ زینت جو ضروری بھی نہیں بلکہ جائز بھی نہیں ہے، وہ زینت کون سی ہے؟ چونکہ فوراً ہی انسان زینت میں حد کو عبور کر جاتا ہے اور اس زینت کے ماحول میں چلا جاتا ہے جو ممنوع ہے اس کے لیے۔ ان ممنوع زینتوں میں سے ایک زینت حیات دنیاوی ہے، پست اور گھٹیا زندگی کی زینت، یا گھٹیا زندگی، گھٹیا درجے کی زینت۔ زینت سے مراد ابھی مانوی نہیں ہے، میری مراد مادی زینت، مثلا لباس کی زینت، چہرے کی زینت، شخصیت کی زینت، بدن کی زینت، یہی قرآن مانگتا ہے ہم سے، دین ہم سے مانگتا ہے یہ زینت۔ لیکن اس کی حدود ہیں ساتھ، ان حدود کے اندر رہیں آپ۔ جو لوگ اس پہلو کو ترک کرتے ہیں
عموماً باعث آزار و اذیت ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، جو زینت کو فراموش کر. کچھ ہیں ایسے، جیسے ہمارے یہاں مانویت درویش کلندر وہ ہوتا ہے جو نہاتا نہیں ہے، بال نہیں کاٹتا. ابھی چند دن پہلے ٹی وی پہ ایک وہ دکھایا، انہوں نے ایک کلندر پکڑا، انہوں نے کچھ لڑکوں نے پکڑ کے اس کو نہلایا، اس کے بال کاٹے، اس کو دھویا، نیچے سے اتنا خوبصورت انسان نکلا اور اوپر سے وہ ایک جانور سے بھی بدتر لگ رہا تھا، خوفناک، بدبودار. اور انہوں نے ماسک چڑھا کے اس کو دھویا اور اس کی کٹنگ وغیرہ کر کے اس کو دھلا ہوا لباس پہنایا انہوں نے. خوب یہ کام کریں کہ جو زینت کا خیال نہیں رکھتے انہیں توجہ دلائیں گے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، مزین رکھو. زینت میں ایک تو قرآن کریم نے لباس کی زینت کو خصوصی ذکر کیا ہے کہ لباس تمہارا زینت بھی ہے تمہارے لیے، اور زینت لباس سے بنتی ہے انسان کی. اور یہ بات آپ طے کر لیں کہ زینت کے معیارات اگر عقلانی معیار اگر آپ مقرر کریں تو شلوار قمیض سے زیادہ زینت بخش لباس نہیں ہے، انسان نہیں حاصل کر سکا. باقی بھی ٹھیک ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں لباس، لیکن وہ لباس جس میں لباس بھی اور زینت بھی ہو، وہ یہ لباس ہے. اگر اس کا ٹینٹ نہ بنا لے، باقی لباس ہی ہو، شلوار قمیض ہو تو